السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پیر فیاض حسن قادری اجویری۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، آج آپ کی خدمت میں گنگا رام کی تذکیر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں عمل کو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کسی بھی رات 12 بجے شروع کر سکتے ہیں۔ اس میں چاند کی تاریخ کا کوئی لحاظ نہیں، اور نہ ہی کسی دن مقرر ہے، نہ کوئی دن مقرر ہے، نہ ہی کوئی چاند کی تاریخ مقرر ہے۔ آپ کسی بھی رات اس عمل کو 12 بجے شروع کر سکتے ہیں۔ بخور جو آپ نے اس میں جلانا ہے، جو دھونی دینی ہے، وہ آپ نے کافور، لونگ اور شراب کی دینی ہے۔ 1000 اس میں آپ نے لازمی کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی، 5 بار سورہ فاتحہ، 4 کل 3 بار، اور آخر میں 11 بار آیت الکرسی پڑھ کے آپ نئی چھری پر دم کر کے تو اپنی دائیں طرف سے، اگر نیچے کچی زمین ہے تو دائیں طرف سے سار کو کھینچ لیں گے، اور اگر نیچے پکی زمین ہے تو پھر آپ دائیں طرف سے گول دائرے کی شکل میں سار کو لگا لیں گے۔ چہرہ اس میں آپ نے ایسٹ یا نارتھ یا ساؤتھ کی طرف رکھنا ہے، یعنی کہ مشرق یا جنوب کی طرف آپ کا چہرہ اس میں رہے گا۔ پرہیز آپ نے اس میں جمالی کرنا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ نے ہر قسم کا گوشت نہیں کھانا، انڈا نہیں کھانا، مچھلی نہیں کھانی، کچا پیاز، کچا لہسن، کچی ادرک، کچی سبزیوں کا سلاد، کچا دودھ، دہی، لسی، مٹھائی، اور حقوق زوجیت سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ جمع نہیں کریں گے۔ عظیمت اسکرین پر آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، اور میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دے رہا ہوں۔ گور گور ماہ گور، ستی کا 7 گور، لچمن کا دل گور، سیتا کا 7 گور، 7 چھری آگے چلے، 7 چھری پیچھے چلے، تیکے بیچ میں گنگا رام اگوری، چیلے میں چھوٹوں چیلے میں چھوٹوں تو چھوٹے میرا گرو، چھوٹا ہے تو چھوٹے، دہائی گنگا رام اگورے کی۔ گور گور ماہ گور، ستی کا 7 گور، لچمن کا دل گور، سیتا کا 7 گور، 7 چھری آگے 7 چلے، 7 چھری پیچھے چلے، تیکے بیچ میں گنگا رام اگوری، چیلے میں چھوٹوں تو چھوٹے میرا گرو، چھوٹا ہے تو چھوٹے، دہائی گنگا رام اگوری کی۔ گور گور ماہ گور، ستی کا 7 گور، لچمن کا دل گور، سیتا کا 7 گور، 7 چھری آگے چلے، 7 چھری پیچھے چلے، تیکے بیچ میں گنگا رام اگوری، چیلے میں چھوٹوں تو چھوٹے میرا گرو، چھوٹا ہے تو چھوٹے، دہائی گنگا رام اگوری کی۔ اس عمل کو آپ نے 101 بار روزانہ پڑھنا ہے، اور اس عمل کی مدت جو ہے وہ 40 یوم ہے۔ آپ نے روزانہ جس چیز سے حصار لگانا ہے اسی چیز سے حصار کو کاٹ کر حصار سے باہر آ جانا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ نے اس عمل کو 40 یوم تک کرنا ہے۔ 40ویں یوم اس کی حاضری ہوگی، 40ویں یوم میں اس کی حاضری ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی عزیمت کو مکمل طور کر لیا، پڑھ لیا ہے، تو پھر آپ اس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو ابھی عزیمت کو مکمل نہیں کیا تو پھر آپ اسے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہہ دیں تو وہ بیٹھ جائے گا۔ مکمل عمل کرنے کے بعد وہ پوچھے گا کہ مجھے آپ نے کیوں بلایا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دنیاوی کاموں میں میری مدد کرو،
میرے کام کیا کرو، تو وہ مان جائے گا۔ پھر آپ نے اس سے قسم لینی ہے کہ قسم کھاؤ جب بھی میں بلاؤں گا آپ آؤ گے، جدھر بھی میں بھیجوں گا آپ جاؤ گے، جو کام بھی میں کہوں آپ کہو گے، کرو گے، مجھے، میری بیوی بچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے عزیز و اقارب کو کوئی نقصان نہیں دو گے، اور میرے کاروبار میں کوئی بندھیا رکاوٹ نہیں لگاؤ گے، اس کو بڑھانے میں، اس کو ترقی دینے میں آپ میری مدد کرو گے۔ تو ایک شرط وہ بھی آپ پر رکھے گا، وہ شرط آپ سوچ سمجھ کر قبول کیجئے، جسے آپ کے لیے ہر روز پورا کرنا آسان ہو، وہ شرط آپ قبول کریں، پھر یہ آپ کا مطیع ہو جائے گا، اور آپ اس سے نشانی طلب کر لیں اور دوبارہ حاضری کا طریقہ پوچھ لیں، پھر اس کو جانے کی اجازت دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل کے بارے میں آپ کو تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی چیز کی کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کی رہنمائی کر دوں گا۔ تو ایک بات میں واضح کرتے چلوں کہ یہ غیر مسلم جن ہے، غیر مسلم دیوتا ہے، تو یہ دونوں جائز و ناجائز کام کرتا ہے، لیکن میری طرف سے آپ کو صرف اس سے جائز کام لینے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی جائز کام لے گا تو اپنے گناہ گار کا خود ذمہ دار ہوگا، میں اس سے بری ذمہ ہوں اور میں اس کے گناہ میں کسی قسم کا شریک نہیں ہوں گا۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔